الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے تو سنی اجتماع، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع کو دیکھا ہے، اس اجتماع کا رنگ جدا ہوتا ہے۔ اس اجتماع میں آنے والوں کی سنجیدگی ہوتی ہے، اس اجتماع کے اندر سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، اور اس اجتماع کے اندر روحانیت بھی ہوتی ہے، چہل پہل، اٹھک بیٹھک، لغویات وغیرہ سے وہ اجتماع الحمدللہ پاک ہوتا ہے۔ بہرحال آپ یہاں کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، بہت ساری باتیں آپ نے پسند بھی کی ہوں گی، بہت ساری آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، اور مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا اصلاحی خطاب بھی آپ نے سماعت فرمایا، ان سے پیشتر محقق مسائل جدیدہ سے سوالات کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرمائے، اور بلبل باغ مدینہ سے آپ نے نعتیں بھی سماعت فرمائیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ میری عادت ہے، میں کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتا، اور نہ ساتھ ہی ساتھ نہ سننے والوں کی کیفیت ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ میں ایک سوال آپ سے پہلے پوچھوں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ پہلے یہ بتائیے، آپ سنجیدگی سے سننا چاہتے ہیں؟ جیسا جواب چاہیے ویسا لوگوں سے نہیں آ رہا ہے۔ آپ سنجیدگی سے سننا چاہتے ہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ چھوٹے بچے اور دوسرے بچے خاموشی کا مظاہرہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ
جو لوگ میلہ سمجھ کر کے آئے ہیں، سیر و تفریح کا سمجھ کر کے آئے ہیں، وہ اس سے پرہیز کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ مخلوق میں سب سے بہتر کون اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بہتر بن جاؤں، کوئی اپنے لباس کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کوئی گاڑیوں کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کوئی بنگلوں کی وجہ سے بہتر بننا چاہتا ہے، کچھ مادی چیزوں کے ذریعے کوئی بہتر بننا چاہتا ہے، لیکن میرے کریم نے ایک ضابطہ عطا فرمایا، ایک دستور عطا فرمایا، اور اس نے واضح فرما دیا کہ مخلوق میں بہتر کون ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا۔ یہ دو چیزیں کسی انسان کے پاس آ جائیں، ایمان کی دولت بھی آ جائے اور عمل صالح کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو مخلوق میں اللہ عز و جل اسے بہتر بنا دیتا ہے، اسے عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، اسے کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے۔ وہ انسان دنیا کے انسانوں کے سامنے بھلے غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہو، اس کے جسم پر قیمتی لباس بھلے نہ ہوں، اس کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑا بھلے ہو، اس کے پاس چلانے کے لیے سائیکل بھلے ہو، اگر اس کے پاس چٹائی ہی ہے، نرم گدا نہیں، لیکن اگر اس کے پاس یہ دو دولتیں موجود ہیں، ایمان اور عمل صالح، کسی انسان کے نزدیک وہ کمتر ہو سکتا ہے، لیکن میرے مولا کے نزدیک یہی سب سے بہتر انسان ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان کے پاس ایمان کی دولت تو کسی حد تک ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو مومن ضرور کہتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھا جائے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع کے اندر اگر آپ تلاش کریں اور پوچھیں لوگوں سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، جنہوں نے عصر کی نماز ادا کی ہے، جنہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، یا عشاء نہیں پڑھے تو گھر جا کر پڑھنے کا جنہوں نے عہد کیا ہو یا ارادہ کیا ہو، تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ ایسے برائے نام کچھ ملیں گے، نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، نہ وضو کا ٹھکانہ ہے، نہ پاکی کا ٹھکانہ ہے، نہ استنجا کے سلسلے میں کوئی مسائل کی واقفیت ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ جب گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں چلو بڑا میلہ لگا ہے، تفریح کر کے آ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس نیت سے نہیں آتے تو پھر آپ کی زندگیاں بدلتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ نمازی کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ دین کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ آپ گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ گندی پکچریں دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ پتہ چلا سدھرنے کی نیت سے آنے کا جذبہ ہی کم ہے، تفریح کی نیت سے آنے کا جذبہ الا ماشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اور اللہ میری بدگمانی کو بھی معاف فرمائے، آپ اچھی نیت سے بھی آتے ہوں گے، ثواب کی نیت سے بھی آتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے رسول اعظم کے دیوانوں، حالات ہمیں جگا رہے ہیں، ماحول ہمیں جگا رہا ہے، اور ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں، یہ ہماری معصیت کی وجہ سے ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، علماء سے اصلاح کی غرض سے سننے کی گزارش کرتا ہوں، مصیبت پہلے نہیں آتی، پہلے معصیت پھر مصیبت، پہلے معصیت پھر مصیبت، پہلے انسان گناہ کرتا ہے پھر مصیبت آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی زمین پر جب عبادت کرتے تھے، اسی زمین پر جب سجدہ ریز ہوتے تھے، اسی زمین پر جب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتے تھے،
اسی زمین پر رات کے سناٹے کے اندر اللہ کو منانے کی اور توبہ استغفار کرنے کی عادت تھی، تو مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا یہ نمازی ہے، پڑھ کے دم کر دے گا تو میرے گھر کا مریض کو شفا نصیب ہو جائے گا۔ لیکن آج ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی، ہماری عادتیں بدل گئی، ہمارے نظریات بدل گئے، ہماری زندگی کی روش بدل گئی۔ نتیجتاً آج ہم جہاں کھڑے ہیں دنیا اسے اچھی طریقے سے محسوس کر رہی ہے۔ اگر آپ سوسائٹی کے اندر بہتر انسان بننا چاہتے ہیں، آپ اگر معاشرے کے اچھے انسان بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے نزدیک بہتر بننا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اندر بہتر بننا چاہتے ہیں، تو میرے کریم نے ایک ضابطہ عطا کیا، ایمان اور عمل صالح، مومن بن کر کے جیو اور نیک عمل کرو۔ یہ دو چیزیں اگر تم اختیار کر لو گے تو یہ کسی اور کا وعدہ نہیں، یہ معبود برحق کا وعدہ ہے۔ اولئک هم خیر البریہ۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم چاہتے ہیں کہ گناہ کریں اور دنیا عزت دے، ہم چاہتے ہیں کہ آوارگی کریں اور دنیا عزت دے، ہم چاہتے ہیں دین کے راستے سے ہٹ کر کے چلیں اور دنیا عزت دے، کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ یاد رکھیں، کانٹے کا بیج بو کر کے گلاب کی امید رکھنا یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ گلاب کا بیج بو گے تو گلاب نکلے گا، کانٹے کے بیج بونے کے بعد گلاب کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ میں جب کبھی جھارکھنڈ کی سرزمین پر، بہار کی سرزمین پر، بنگال کی سرزمین پر اور یوپی کی سرزمین پر آتا ہوں تو میں بہت بھولے بھالے چلبلے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دیکھتا ہوں جو بیچارے دین کے نام پر آ جاتے ہیں، لیکن ان کو نہ بات کرنے کا شعور ہوتا ہے، نہ بیٹھنے کا شعور ہوتا ہے، نہ ہاتھ ملانے کا شعور ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہوتی ہے، بس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھی بات لگی تو کچھ گناہوں سے توبہ کر لی، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو بڑا مزہ آیا، پھر ہنستے کھیلتے موج مستی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آج ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، خاص طور پر میرے ان نوجوان بچوں کو جن کی عمر بہت کم ہے۔ آپ انقلاب لا سکتے ہو، آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہو، آپ معاشرے کو سنوار سکتے ہو۔ کیسے؟ میں آپ کو بنگال کا ایک واقعہ میرا اپنا بتاؤں۔ میرے ایک دوست مفتی صاحب، انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی مجھے کہ آپ میرے یہاں چلیں۔ میں عمومی طور پر بہت سارے اس قسم کے علاقوں سے تھوڑا سا ڈرتا ہوں، گھبراتا ہوں، لیکن ان کے اصرار پر میں ان کے علاقے میں گیا۔ ایئرپورٹ پر وہ ریسیو کرنے آئے تھے، ساتھ چلے، 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ جب ان کے گاؤں میں ہم پہنچتے ہیں تو گاؤں میں انٹر ہوتے ہی ایک اچھی عمارت تھی، انہوں نے وہ عمارت بتائی، بولے حضرت یہ عمارت دیکھ لیجئے آپ۔ میں دیکھا، بولے حضرت یہ اسکول ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، آپ کے چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا اسکول؟ بولے ہاں۔ پھر اس کے بعد قیام گاہ پر پہنچے، چائے ناشتہ ہوا اور پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے بچوں غور سے سنو، کان کھول کر کے سنو، اچھی طریقے سے سنو۔ مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت جو عمارت آپ نے دیکھی نا، وہ اسکول جو آپ نے دیکھی؟ میں بولا ہاں۔ آپ کو معلوم ہے کس نے بنائی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جس کمیٹی نے آج آپ کو بلایا ہے اس کمیٹی کے 200 ممبر ہیں، جس میں سے 20 ایسے ممبر ہوں گے جو کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پی یو پی کا کام کرتا ہے، کوئی فرنیچر کا کام کرتا ہے، اس طریقے کے 20 لوگ ہوں گے، اور 180 یا غالباً 160 ممبر ایسے ہیں جو بڑے شہروں کی ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں۔ 200 ممبروں کی وہ جماعت، وہ کمیٹی، جس میں سے 160 یا 180 بچے بنگلور، ممبئی، کلکتہ، دہلی، وہاں کی ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں۔ ان 200 بچوں نے مل کر یہ اسکول بنایا ہے۔
میں نے کہا ان بچوں کے دل میں اسکول کی تڑپ کیسے پیدا ہوئی؟ اب مفتی صاحب کا جواب سنیے. انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت یہ جب سیٹھوں کے بچوں کو ہوٹل میں آتا دیکھتے تھے نا تو ان کا دل اندر سے اڑتا تھا اور یہ سوچتے تھے کہ کیا ہمارے بیٹے بھی ان کے بیٹے جیسے بن سکتے ہیں. تو ذہن میں ان کے بات آئی اگر ہمارے بچوں نے علم حاصل کر لیا تو ان کے بچے جیسے بن سکیں گے اور اگر جاہل رہے تو ہماری طرف برتن صاف کرتے رہیں گے. ان سب لوگوں نے قطرہ قطرہ جمع کیا اور آج یہ بہترین اسکول انہوں نے تعمیر کیا ہے اور آج اس اسکول کے اندر سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں جو آگے چل کر کے بہترین علم کے زیور سے آ رہا ہے. میرے بچوں تم بھی اپنی سوچ بناؤ, تم بھی معاشرے کے اچھے بچے بنو, تم بھی سوسائٹی کے اچھے انسان بنو. تمہارے اندر بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے. تمہارے پاس بھی دل ہے, تمہارے پاس بھی دماغ ہے, تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے. صرف کمی ہے تو اس چیز کی کہ تمہارے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں, تم کو کوئی سنبھالنے والا نہیں, تم کو کوئی سنوارنے والا نہیں. اپنی مرضی سے بڑے ہو رہے ہو, ماں باپ پڑھے لکھے نہیں اور اپنی مرضی سے بڑے ہونے کے بعد اپنی مرضی سے چل رہے ہو اور اپنی مرضی سے جی رہے ہو. تمہیں یہ شعور نہیں ہے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری. لیکن آؤ میں تمہیں ایک دعوت دیتا ہوں, ایک فکر دیتا ہوں. تم سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. تم اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لو, تم اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر لو. یاد رکھو ایک دن تم دیکھو گے کہ تم بھی یہاں بیٹھے ہوگے یا کسی بلندی پر بیٹھے ہوگے اور دنیا تمہارا استقبال کر رہی ہوگی, دنیا تمہارا ویلکم کر رہی ہوگی. اس کے لیے کوئی سرمائے کی ضرورت نہیں ہے. دو چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لو, ایمان اور عمل صالح. جب یہ دو چیزیں تم اختیار کر لو گے تو اللہ عز و جل نے فرما دیا تم مخلوق کے اندر سب سے بہتر بن جاؤ گے. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے, ایمان کتنی بڑی طاقت ہے. قرآن کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا, اس نے بہت مضبوط گرہ کو تھام لی. لن فسام اللہ, یہ گرہ کبھی کھلے گی نہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے ایمان سے بڑا دوسرا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا. ایمان اتنا بڑا سہارا ہے کہ جب کوئی ایمان کو اختیار کر لیتا ہے اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر میرے رب کی شان یہ ہے کہ قدم قدم پر میرا مولا اس کی مدد کرتا ہے اور اس کی توکل کو پروردگار جل جلالہ پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم سب پر تو بھروسہ کرتے ہیں, رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہم سے کہتے کہ یہ دوائی کھاؤ گے, یہ چیز کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, زندگی پر ہاتھ نہیں لگاتے. اگر ہمیں ڈاکٹر کہتے روزانہ اتنا چلنا پڑے گا ورنہ شوگر تمہاری ہائی ہو جائے گی اور تمہارا پیر کاٹنا پڑے گا, یہ آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی, ہم ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں. حیرت کی بات ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس کو معبود مانتے ہیں, اس کی بات ماننے کو تیار نہیں, اس کا ارشاد سننے کو, اس کے ارشاد پر عمل کرنے کو تیار نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ پر کامل بھروسہ رکھو. اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے, راستہ ایک ہی تھا, فرعون بھی گزرا, موسیٰ بھی گزرے. راستہ ایک ہی تھا, فرعون بھی گزرا, موسیٰ بھی گزرے. فرعون ڈوب گیا, موسیٰ نکل گئے. وجہ کیا تھی؟ تو فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا, موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا.
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا رب تمہاری ہر جگہ مدد کرنے کو تیار ہے. وہی تو ہے جو ماں کے شکم کے اندر ہمیں روزی پہنچاتا ہے اور ہمیں زندگی عطا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور یاد رکھو جب کوئی بندہ اپنے وجود کو اس کی بارگاہ کے اندر جھکا دیتا ہے تو پھر اللہ عز و جل اسے اتنا اٹھاتا ہے کہ اس بلندی تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا. ہم نے سجدہ چھوڑ دیا، اس کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا تو کاسے گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج مجھے بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جو رات کے سناٹے میں یا دن کے اجالے کے اندر مسلمان کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا؟ آپ مجھے بتاؤ. آج تو 14 سال کا لڑکا 18 کی عمر تک پہنچنے تک خالی ہو جاتا ہے، اس لائق بھی نہیں رہتا کہ وہ شادی کر سکے. آج آپ دیکھو گندی پکچروں کو دیکھ دیکھ کر آج کا جوان برباد ہو گیا. بلکہ اللہ معاف فرمائے، یہ جوانوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو شادی شدہ لوگ بھی اور بڑی عمر والے بھی آج کل نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا، حضور تقریباً گناہوں سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے میں بچ نہیں پاتا. حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اس سے پوچھا، نہیں وہ کون سا گناہ؟ وہ خود ہی کہہ اٹھتا ہے، حضور راستے میں کسی عورت یا لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری نگاہ خطا کھا جاتی ہے، میں اسے گھورنے لگتا ہوں. اس گناہ سے میں نہیں بچ پاتا، مجھے کوئی نسخہ عطا فرمائیں. وہ بزرگ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بیٹے ایک نسخہ تجھے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، جب تیرا نفس تجھے کسی حرام چیز کو دیکھنے کے لیے ورغلائے اور شیطان تجھے ورغلائے تو یہ تصور ذہن میں رکھنا، تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے. وہ شخص جب یہ سنتا ہے، سننے کے بعد چلا گیا. 15 دن کے بعد پلٹ کر کے آیا تو بایزید بسطامی سے کہتا ہے، حضرت خدا دیکھ رہا اور میں حرام کاری کروں، مجھ سے نہیں ہو پاتا، مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی. اب جب بھی نگاہ اٹھتی ہے تو قرآن دیکھنے اٹھتی ہے، حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے، ماں باپ کو محبت و شفقت سے دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے. ظالموں خدا دیکھ رہا ہے اور ہم پاپ کر رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے ہم برائی کے دہلیز پر جا رہے ہیں. آج آپ دیکھو، اندازہ لگاؤ ہماری قوم کے نوجوان کہاں ملیں گے، کیا کرتے ہوئے ملیں گے. بدل ڈالو. اور اے نوجوانوں، تمہاری ذمہ داری صرف خود کے سنورنے کی نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تمہیں پتا چلے کہ کوئی غلط راستے پر جا رہا ہے، پکڑو اسے، بٹھاؤ، ڈراؤ اللہ سے، سمجھاؤ اسے، اور سن لو جس کسی کو تم نے سمجھایا اور تمہارے سمجھانے کے بعد وہ برائی کی دہلیز پر جانے سے بچ جاتا ہے اور برائی سے توبہ کر لیتا ہے، تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بروز قیامت جب اس بندے کو جنت میں اللہ جانے کا حکم دے گا تو وہ بندہ کہے گا، مولا میں تو گنہگار تھا، سیاہکار تھا، فلاں میرے دوست نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، مولا آج میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، میرے اس دوست کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں. مسلمانوں، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، یہ تمہاری رسپانسبلٹی تھی، یہ تمہارا فرض تھا. اگر ہم نے یہ فرض نبھایا ہوتا تو ہمارے بچے آوارہ نظر نہ آتے، ہمارے بچے بدکرداری کے اندر نظر نہ آتے، لیکن ہم نے یہ ذمہ داری ترک کر دی اور اس کو ذمہ داری محسوس ہی نہیں کی، نتیجتاً ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے. میں ان ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ماں باپ کیئرلیس ہیں اور اپنے بچوں سے لاپرواہی کا اس طریقے سے مظاہرہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کی یہ فکر نہیں رکھتے کہ میرے بچے کی عادت اچھی ہو، میرا بچہ 10 کے درمیان بیٹھے تو عزت سے دیکھا جائے. نہیں، آج کل ماں باپ کا معاملہ یہ ہو گیا، بچے پیدا کیے چھوڑ دیا، اللہ اکبر، خود سے بڑے ہو رہے ہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں. آپ جانتے ہیں
ایک واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. غالباً میں جرمنی سے آ رہا تھا، فلائٹ کے